حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر ہوئے تو بہت سارے صحابہ اکرام ان کے پیش تھے۔ صحابہ اکرام اکثر و بیشتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دریافت کرتے کہ اے نبی اللہ، وہ کیا کریں کہ اللہ کی قربت پا سکیں۔ خیر اسی دوران سورہ عمران نازل ہوئی تھی۔ جب سورہ عمران کے بارے میں تمام صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو ان میں سب سے پہلے واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہیں عمر بن خطاب کہا گیا ہے۔ عمر بن خطاب نے اس دوران خندق کے مقام پر ایک زمین حاصل کی تھی۔ وہ زمین حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حاضری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا، اے نبی اللہ، میں نے ایک زمین حاصل کی ہے جو میری تمام زمینوں سے سب سے افضل ہے اور تمام پسندیدہ زمینوں میں سے میری پسندیدہ زمین ہے۔ اس زمین کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور سب سے بہترین اور ہر لحاظ سے زرخیز اور اعلیٰ زمین ہے۔ آپ بتائیں اس زمین کا میں کیا کروں؟ خیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو سنا اور کہا، اگر تم چاہو تو اس کو وقف کر سکتے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بھی یہی، اس زمین کو وقف کر دیا۔ عمر بن خطاب نے جب یہ زمین وقف کی تب کچھ شرائط رکھی۔ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ زمین لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس زمین سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ لوگوں کی بھلائی، خاص کر ضرورت مند لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ یہ زمین آگے کسی کو بیچی نہ جائے گی۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ زمین تحفے کے بطور تحفہ بھی کسی کو نہ دی جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ اس زمین پہ ان کا جو زمین دے رہا ہے اس کا کوئی مالکانہ حق نہ رہے گا۔ اور بعد میں یہ سارے وقف کے کلاس بن گئے اور انہی پہ وقف کا سارا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا جو آج تک ویلڈ ہے۔ جب مکہ سے مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تو اس وقت بہت ساری بنیادی سہولتوں کی مدینہ میں کمی تھی۔ ان میں ایک پانی تھا۔ پانی تب بھی ایک بنیادی ضرورت تھی، آج بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تب پانی اتنی مقدار میں دستیاب ہر جگہ میں نہیں تھا۔ اس دوران پانی کنوؤں میں ہی ملا جاتا تھا، خاص کر جو عرب ممالک ہیں تب بڑے بڑے واٹر ویل کھودے جاتے تھے اور وہاں سے پانی مشکوں میں نکال کے پیا جاتا تھا۔ آج کل پانی کی اس قسم کی بوتلیں ہر جگہ پہ دستیاب ہیں، لیکن اس دوران یہ پانی نہیں تھا۔ تو تب جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی اس دوران مدینہ میں پانی کی ضرورت تھی اور پانی مدینہ کے قریب ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا اور اس یہودی سے جب پانی صحابہ اکرام بھرنے جاتے تو وہ یہودی کہتا کہ اس پانی کے بدلے میں انہیں پیسہ دینا پڑے گا۔ جب یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی تک یہ پیغام پہنچایا کہ پانی صحابہ اکرام کو پینے دے، اس کا اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ لیکن وہ نہ مانا اور اپنی ضد پہ اڑا رہا کہ وہ پانی صرف بیچے گا تبھی وہ پانی دے گا، پانی وہ ضرور دے گا لیکن پانی کے بدلے میں وہ رقم لے گا۔ خیر کرتے کرتے جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کے اس یہودی سے دریافت کیا اور گزارش کی کہ وہ پانی صحابہ اکرام کو پینے دے، پر وہ یہودی ہرگز نہ مانا۔ بعد میں وہ پانی دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن ایک شرط پہ کہ ہفتے کے دنوں میں ایک دن پانی وہ بیچے گا اور دوسرے دن پانی حضرت عمر علیہ السلام اس سے خریدیں گے۔ پھر ہوا یہی کہ صحابہ اکرام پانی وہاں سے جا کے بھرنے لگے اور اپنے استعمال میں لانے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو دن ہفتے میں ہر دوسرا دن مقرر کیا ہوا تھا پانی بھرنے کا، تو تمام لوگ
خاص کر صحابہ اکرام اور دیگر لوگ جو پانی اس کنویں سے بھرنے جاتے تھے، وہ اسی دن جانے لگے جو دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہوا تھا۔ کرتے کرتے اس کنویں کی جو واٹر سیل تھی، جو پانی کی بکری تھی، وہ دن بدن کم ہوتی گئی اور آخر کار وہ ختم ہوتی گئی۔ پھر مجبور ہو کر اس یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے نیگوسیشن کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنواں سارا ہی بیچ دیا، اور اس کر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی سے وہ سارا کنواں خرید لیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس یہودی سے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا تھا، جو کنواں آج بھی مدینہ کے قریب موجود ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کنویں کے آس پاس کھجوروں کے پیڑ لگاتے گئے، کھجوروں کے پیڑ اگاتے گئے، اور آج اس کنویں کے گرد و نواح بہت بڑا کھجوروں کا ایک باغ موجود ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد جو کھجوروں کے باغات ہیں، اس سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے 2 حصے بنائے گئے ہیں۔ ایک حصہ یتیموں اور بیواؤں کی ضرورت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ایک مخصوص کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہی بینک میں اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے، اور اس اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی حاجی عمرہ کے لیے، حج کے لیے اور دیگر مسافر مدینہ میں جاتے ہیں، ان کی سہولتوں کے لیے، بنیادی سہولتوں کے لیے فنڈز اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ میں سے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا وقف تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے منسلک تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے وقف کیا، اور مدینہ میں ایک وقف بنایا۔ اسی وقف سے مدینہ کی تعمیر و ترقی کی گئی، چونکہ مدینہ ایک نئی ریاست تھی، اور اکثریت میں صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے تھے، اور مدینہ کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، اور فنڈز الوکیٹ اسی وقف سے کیے گئے۔
اس طریقے سے یہ دوسرا بڑا وقف اسلام کی ہسٹری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسرا بڑا وقف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے وقف کیا اور مدینہ میں ایک وقف بنایا۔ اسی وقف سے مدینہ کی تعمیر و ترقی کی گئی، کیونکہ مدینہ ایک نئی نئی ریاست تھی اور اکثریت میں صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے تھے، اور مدینہ کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، اور فنڈز الوکیٹ اسی وقف سے کیے گئے۔